آخری سوال ہے میرا کہ ہمیں اللہ کی ضرورت کیوں ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی جامع ٹاپک ہے. اس کو بڑا ایک سینٹینس میں جواب دینا بڑا مشکل ہے، کیونکہ انسان اس پہ بات کرنے پہ آئے تو کتنے اسپیکٹس ہیں. سبحان اللہ. بہرحال دیکھیں، میں وہی قرآن کی آیا جو ہے نا وہ مینشن کروں گا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، سورہ طٰہٰ کی آیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی میری یاد سے آراز کرے گا، میری انسٹرکشن سے آراز کرے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کی تنگ زندگی ہوگی. تو یہ ہم خود اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں، ان سویلائزیشنس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کنٹریز کو دیکھ سکتے ہیں جو خدا کے کنسیپٹ سے دور ہوئے اور کتنی تنگی آئی ان کی زندگیوں میں. ہاں، بلڈنگز بنا لیں، انفراسٹرکچر اچھا کر لیا، کلبز بنا لیے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انٹرنلی انسان ایز اے ہیومن بینگ کیا وہ سکون میں ہے؟ دیٹ از دا بگ کویسچن. جیسے ول ڈیورنٹ نے کہا تھا، اس کا کوٹ میں یہاں دینا چاہوں گا آپ کے اس جواب میں. اس نے کہا تھا کہ دا کرنٹ ڈبیٹ آف آر 21st century از ناٹ ایسٹ ورسز ویسٹ اور یورپ ورسز امیریکا اور ایون کمیونزم ورسز کیپٹلزم. The biggest question of our century is, can we survive to live without God? This sums it all up. کہ تم سروائیو ہی نہیں کر سکتے گاڈ کے بغیر، کرو گے کیا؟ ڈپریسڈ ہے، ڈارک ورلڈ ہے، یہ کیوٹک ورلڈ ہے، دیر از نو فرسٹریشن ہے، کچھ نہیں تم کر سکتے خدا کے بغیر. تو آئی تھنک دس سمز اٹ آل اپ، جو ول ڈیورنٹ کا کوٹ ہے. کوئی تو چاہیے جس کو ہم غم میں پکار سکیں کہ کوئی ہے جو میری مدد اور کرے. اگر وہ نہیں ہے پھر آپ کسی اور چیز کو خدا بنائیں گے، یا نفس کو، یا کسی انسان کو، یا کسی بت کو، یا سورج کو. یہ انسان کی نیچر میں ورشپ ہے، فطرت میں چھاپ ہے. اللہ رب العالمین کا اکثر میں کہتا ہوں سگنیچر ہے، میٹافوریکلی اسپیکنگ. تو آپ نہیں جان چھڑا سکتے. ایون ایتھیس کے منہ سے نکل جاتا ہے او مائی گاڈ. برزخ کا ذکر سورہ مومنون آیت نمبر 100 میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ظاہر ہے انسان جب مر جاتا ہے تو قیامت تک ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ان کے اور دنیا کے درمیان. برزخ ایک فزیکل جگہ ہے، قبر کی دنیا ہے، اس میں روحیں ہوتی ہیں. وہاں پر روحیں اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیڈز یا بہت زیادہ آپ کہہ لیں انجوائمنٹ میں اور ریلیف میں ہوتی ہیں، یا پھر بہت زیادہ ان کو وہاں پہ پنشمنٹ مل رہی ہوتی ہے. جیسے فرعون کے بارے میں قرآن مجید کی بہت صریح آیا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو صبح شام آگ دکھائی جاتی. قرآن کی آیا کہاں دکھائی جاتی؟ اوبیسلی برزخ میں دکھائی جاتی. اسی طرح انبیاء زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، برزخ میں زندہ ہیں، مومنین زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں اللہ کی طرف سے. ایون نماز ہے ان کی وہاں پہ. جنت میں نہیں ہے، نہیں، وہ برزخ کی دنیا. ابھی جنت میں تو تب جائیں گے نا جب حساب کتاب ہو جائے. وہ اینڈ ہے. دیکھیں اس سے پہلے بھی کچھ فیزز آف لائف ہے نا. سب سے پہلے عالم ارواح ہے، زندہ تو وہاں بھی ہے انسان لیکن روح کی شکل میں. جو بچوں نے ابھی پیدا ہونا ہے وہ بھی وہاں ہے عالم ارواح میں. دوسرا عالم رحم، مادر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں. اس کے بعد عالم دنیا ہے، یہاں پہ چند سال زندہ رہیں گے. پھر عالم برزخ ہے، اس کی زندگی الگ ہے. جیسے دنیا کی الگ ہے، عالم برزخ کی الگ ہے. اس کے بعد انہیں قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا، وہ پچھلا بھول چکے ہوں گے، کانشیسنیس نہیں ہے ان کی. وہ انفیکٹ یہ کہیں گے ہمیں نیند سے کس نے جگایا. آپ سمجھ رہے ہیں قرآن کیا ہے نا سورہ یاسین کی، کہ جب انہیں اٹھایا جائے گا وہ کہیں گے کہ ہمیں نیند سے کس نے جگا دیا. مومنین کو لگے گا کہ چند گھنٹے سوئے ہیں، یعنی انہیں نہیں یاد برزخ میں کیا ہوا ہے. وہ اٹھیں گے اور وہ ایک نئی دنیا ہے، ان کی نئی جسامت ہے قیامت والے دن. ان کے قد نئے ہیں، برہنہ حالت میں ہوں گے، حدیث میں آتا ہے نا. تو وہ پھر میدان حشر کے واقعات ہیں، وہ چلیں گے اللہ کی طرف اور پھر وہ کوٹ سجے گی، وہاں میزان سجے گا، حساب کتاب ہوگا. پھر پل صراط کا مرحلہ ہے. وہ بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں میدان حشر. کبھی آپ چاہیں گے تو اس میں ہم کر لیں گے پوڈ کاسٹ. پھر وہ جنت اور دوزخ ہے، تو وہ ایک الگ فیز آف لائف ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ فیز آف لائف ہے. تو برزخ ریئل ہے، وہاں پہ روحیں ہوتی ہیں اور روحوں کو آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اس کے بارے میں بہت غلط عقائد ہیں ہمارے لوگوں کے کہ جمعرات کو آتی ہیں. وہ ایک کسی نے بتایا ان کی میڈ تھی، وہ رو رہی تھی بیچاری، اس پہ اتنا بوجھ ڈالا اس کے سسرال نے. وہ اسے تانے دیتے ہیں کہ اس کا نا کوئی فوت ہو گیا، تو وہ ان کے فیملی میں کوئی فوت ہو گیا تو وہ اس کو تانے دیتے ہیں کہ تم ہر جمعرات کو کھانا نہیں بناتی، اگر بتیاں نہیں جلاتی. اس کے اوپر ایکسٹرا برڈن ہے بیچاری کے اوپر. بھائی حدیث قرآن میں کہا ہے کہ اگر بتیاں چلاؤ ہر جمعرات کو. روحیں نہیں آتی، روحیں نہیں آ سکتی، وہ برزخ میں چلی گئی ہیں. جہاں تک جنت کی آپ نے بات کی، وہ ایک الگ پلانٹ ہوگا. اوبیسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے بنا سکتا ہے، لیکن وہ ایک ایسی جگہ ہے جو نہ کسی
کان نے کبھی سنی اس کی لذتیں، نہ کسی کوئی آنکھ امیجن کر سکتی ہے. وہ اتنی زبردست جگہ ہے کہ جب انسان دیکھے گا تب ہی واو کرے گا. اس کے کلرز پتہ نہیں کیسے ہیں، کئی ایسے کلرز ہیں جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے، جنت میں ہوں گے. کئی ایسے ساؤنڈز ہیں جو جنت میں سنائی دیں گے، یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. کئی ایسی لذتیں ہیں جو جنت میں ہی ہوں گی. تو اس کو تو بندہ امیجن ہی نہیں کر سکتا، اتنی وہ خوبصورت جگہ ہے. اور آف کورس کوئی اگر اس سینس میں پلانٹ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ ہے تو پلانٹ ہوگا، بہت بڑا پلانٹ ہوگا. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں چیزیں ختم ہو جانی ہیں، زلزلے آئیں گے. ایلیٹ کلاس جو ہے وہ تو آپ نے کہا کہ قیامت ہم بحیثیت مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ زلزلے آ جائیں گے، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا. تو جتنی ایلیٹ کلاس ہے انہوں نے تو سیارے نئے ڈھونڈ لیے ہیں، وہ تو ادھر چلے جائیں گے. تو ہم ورکنگ کلاس دیکھیں والے یہ تو ایک ان کی کیلکولیشن ہے نا، یہ فیزیبل کتنی ہے، یہ ریئل کتنی ہے، یہ ایک الگ سوال ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کووڈ جب آیا تو پوری دنیا کس طرح سے پیرالائز ہو گئی، ہمارے سامنے مثال موجود ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ میڈ اپ تھا یا جو بھی تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا پیرالائز ہو گئی، اموات کتنی زیادہ ہوئی. ہیومن بینگ تو ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی مار ہے، اور کئی بار ایسے نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں جو ہیومن بینگ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، ڈسپائٹ جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس. تو یہ تو ایک کیلکولیشن ہے نا کہ ہم نکل جائیں گے، ہم کسی اور سیارے میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کہا ہے اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن نہیں نکل سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر. تو یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں پاورفل آل مائٹی گاڈ ہے. جب اللہ نے قیامت بھیجنی ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر کوئی نہیں نکل سکتا. اور ایک دم سے معاملات ایسے چینج ہونے، آلدو ان کی ایک کیلکولیشن ہے کہ نہیں سورج کو ابھی بجھتے ہوئے بلین آف ایئرز لگیں گے، برن آؤٹ ہوتے ہوئے، ابھی تو وہ برن کر رہا ہے. اسی طرح یہ بڑا ریئر ہے کہ قیامت کے جو سائنز ہیں وہ ایک دم سے پورے ہو جائیں، اس کو تو بلین آف ایئرز ہیں. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی سائنس تو یہ کہتی ہے. بالکل دیکھیں سائنس کی ایک کیلکولیشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے. اللہ کنٹرولز ایوری تھنگ، گریوٹی اللہ کے کنٹرول میں. اور کئی ایسی مثالیں ہیں کہ اچانک چیزیں ہو جاتی ہیں. سائنس کی کیلکولیشن کچھ اور ہوتی ہے لیکن چیزیں اچانک ہو جاتی ہیں. اچانک ہو جاتی. تو یہ اللہ نے جب قیامت بھیجنی ہے، سب کو پکڑنا ہے، تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نو ون کین اسکیپ. اچھا ایک صورت ہے جسے نماز میں پڑھنا چاہیے لازمی، آپ نے بھی ذکر کیا تھا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر عذاب الجہنم. وہ نماز میں نہیں کئی دفعہ پڑھی جاتی، اور اس حوالے سے بتائیں وہ کتنی ہمارے لیے فروٹفل ہے جب دجال آئے گا. وہ تو دعا صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جیسے کوئی فرض کام ہے، یا کہ جیسے نماز سکھائی جاتی ہے پراپر، یا قرآن سکھایا جاتا ہے. اتنی امپورٹنٹ ہے وہ دعا. وہ درود کے بعد ہم یوزلی دیکھیں ربی جالنی پڑھتے ہیں کیونکہ بچپن سے قاری صاحب نے وہ دعا سکھائی ہوتی ہے. ادروائز درود کے بعد عطیہ میں 20 دعائیں پڑھتے تھے ہمارے نبی، سلام نہیں پھیرتے تھے. ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ ہے نا کہ دعا تشہد میں چھوٹی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا، اور وہ سمجھ بھی نہیں آتی. وہ اینڈ میں بس یہی سمجھ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پتہ ہی نہیں دعا کیا کی ہے. بہرحال یہ ایک ٹرینڈ ہے، لیکن دعائیں کرنی چاہیے تشہد میں، وہ قبولیت کی گھڑی ہے درود کے بعد. تو اس میں یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. 4 چیزوں سے پناہ، جہنم سے، عذاب قبر سے، موت اور زندگی کے امتحان سے، فتنۃ المحیاء والممات، اور فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اور انشاءاللہ اس کا بڑا رول ہے فتنہ دجال سے بچنے میں.